من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما فتنة فلا تکفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے نفع نہ پہنچا سکے۔ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت تو کر رہے ہیں۔ کاش کے جانتے، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس سلسلے کی کچھ باتیں آئی کہ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جادو کے پیچھے کون لوگ لگے۔ جادو کے پیچھے یہودی لوگ، جن کے بارے میں آگے چل کر کے بیان کیا گیا کہ انہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ دیا، اور یہ گمراہ لوگ تھے جو برائی کی طرف لپکے۔ تو جادو کی طرف لپکنے والا شخص، جادو کروانے والا شخص، جادو کی طرف رغبت کرنے والا شخص جو ہے اس کا مزاج یہاں سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس کو شیاطین کرتے تھے۔ اب اگر انسان کرتا ہے تو شیطان والا عمل وہ کرتا ہے۔ تو جادو کرنے والا اور اس میں ملوث ہونے والا یہ اپنے مقامات کو سمجھ لیں۔ یہ کوئی عالم، دین کا جاننے والا، کوئی نیک متقی شخص ہے، یہ جادو وغیرہ وہ نہیں کرتے۔ تیسری چیز جو بیان فرمائی کہ اس کا سیکھنا اور سکھانا، بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ کفر ہے، یعنی اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا اور اس کے لیے کوششیں کرنا، یہ سب کے سب کفر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو سیکھتے تھے اس سے کیا کرتے تھے، اچھے ہنستے کھیلتے گھروں کو تباہ برباد کر دیا کرتے تھے۔ کہ جادو کے ذریعے یہی سب کیا جاتا ہے۔ عموماً جب آدمی اس کے پیچھے پڑتا ہے جادو وغیرہ کے، اور جب اس کا مزاج بنتا ہے یہ کہ جادو وغیرہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، تو آپ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس طرف جو شخص جاتا ہے وہ بعمل نہیں ہوتا ہے۔ عمل کے ذریعے، کوشش کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کرنے کی بجائے وہ بنا کوشش کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عموماً اس سے جو گھرانے تباہ برباد ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنے کی بنیاد پر فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر نقصان یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جادو کی جو قسمیں رائج ہے، جو جاری اور ساری ہے، یعنی آپ کا شوہر اگر آپ کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ گھر کے اندر برابر توجہ نہیں دے رہا ہے، کوئی بات آپ کہتے ہیں تو وہ جھڑک دے رہا ہے، ڈانٹ دے رہا ہے۔ پھر اس کی والدہ اگر اس کو کوئی شکایت کرتی ہے تو وہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے، اس کی بہنیں شکایت کرتی ہے، بھابیاں شکایت کرتی ہیں تو وہ سن رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب سامنے آتی ہے تو پھر ہمارے یہاں کوئی غلط قسم کا مشورہ دینے والی خاتون مشورہ دیتی ہے فلاں کے پاس جا، اگر تو اس سے جادو کروا لے گی، شکر پھکوا لے گی اور کوئی تعویذ وغیرہ اس کو تکیے کے اندر رکھ دے گی کہ تیرا شوہر تیرے قبضے میں آ جائے گا۔ اب یہ اس کے لیے یہ نکلتی ہے کہ شاید یہ چیز ہو جائے،
کہ شوہر قبضے میں آ جائے، سب سے پہلی چیز تو یہ بالکل واضح طور پر جو قرآن میں کہا گیا کہ جادوگر ذرا سا بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اگر ایسے ہی یہ ممکن رہتا کہ کسی کو اپنا بے دام غلام بنا لیا جائے تو جادوگر چند و ٹکوں کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف نہیں بناتے اور ایمان کی سوداگری نہیں کرتے، یہ خود دنیا بھر کا مال جمع کر لیتے۔ اچھا، اس خاتون کو جو کہا جا رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر گھر بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کو اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر ڈالنا چاہیے کہ کس بنیاد پر شوہر کی توجہ میری طرف کم ہے، مجھ سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، کیوں وہ میری باتوں کو پسند نہیں کر رہا ہے، میرے گھر کو، لوگوں کو، میرے شوہر کی والدہ کو، اس کی بہنوں کو کیوں مجھ سے شکایت ہو رہی ہے۔ قرآن نے جو ضابطے بیان کیے ہیں، ان ضابطوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے اوپر ہمارا عمل ہے یا نہیں، اس کو یہ غور کرنا چاہیے۔ ایک بہترین بیوی جو ہوتی ہے، شوہر کی جو فرما بردار ہوتی ہے، شوہر کے حقوق ادا کرنے والی، شوہر کی مال کی حفاظت کرنے والی، اس کی خدمت کرنے والی، اس کی پسند ناپسند کا خیال کرنے والی، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں اور جب تو خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو جب خوش رہتے تھے تو کہا کرتے تھے عائش، اتنا نام لیا کرتے تھے، یہ اظہار محبت۔ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ایسا معاملہ نہیں ہے، اور آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ کہا تو جب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور جب ناراضگی نہیں، کوئی بات جب ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس تھے حضرت عائشہ کے، حضرت عائشہ بھی اتنی ہی مزاج شناس تھی۔ یہ مزاج شناسی اگر بیوی اور شوہر میں آ گئی، آپ کے شوہر آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، جب چہرے پر تھکن ہے، باہر نہ جانے کتنے معاملات سے کیسے کیسے مزاج کے لوگوں سے ملنا ہے، کسی نے تلخ و کلامی کر دی، کسی نے بدتمیزی کر دی، کسی نے حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا، کسی نے کوئی اور جملہ کہہ دیا ہنسی مذاق کے تناظر میں، کہاں کہاں سے گزر کر کے آیا، کوئی ذہنی پریشانی ہے، گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب آپ اپنی شکایتوں کا پٹارا لے کر کھول دیا، آپ نے اپنی فرمائشیں رکھ دی، گھر کے اندر بچوں کے جو معاملات ہیں وہ رکھ دیے، ذرا سا اس کو سکون مل جائے۔ یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری اہلیہ مسکرا کر میرا استقبال کرتی ہیں اور اس کے بعد مجھ سے کہتی ہیں، اگر میرے چہرے پر تفکرات یا پریشانی دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ جو گھر کے باہر کے مسائل ہیں اس کو وہیں چھوڑ دیا کیجئے، یہاں پر مسکرا کر کے آئیے، سکون حاصل کیجئے، اطمینان حاصل کیجئے۔ آپ دن بھر تو ان مسائل سے جوجھتے رہتے ہیں، اپنے تفکرات کو ختم کر لیجئے۔ اے اللہ کے نبی جب وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہے میں تفکرات اور یہ تمام چیزیں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین خاتون، آپ یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ جب گھر آئے تو بالکل انوکھا واقعہ تھا۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں زملونی، مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ، میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان کی خوبیاں بتاتی ہیں کہ آپ کمزوروں کے کام آتے ہیں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کے، آپ مظلوموں کے حامی اور مددگار ہیں، ساری خوبیاں اخلاقیات گنائی، تسلی دی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو ایسے مرحلے پر یہ کرنے کی بجائے اب جب یہ لے کر کے آ گئے جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس سے، پہلی چیز تو یہ کہ عقیدے کو خراب کر لیا، شرک کو کر لیا، ہم نے نفع اور نقصان کا مالک اس کو مان لیا۔ وہ جو تعویذ لے کر آئے جس میں کفریہ اور شرکیاں چیزیں لکھی ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے تبدیلی۔ اللہ رب العالمین ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے، کبھی کسی کا مزاج آپ سے نہیں ملتا ہے تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس کے دماغ اور ذہن کو بدل دے، اس کی خدمت کیجیے۔ شریعت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کو اپنانے کے بجائے وہ طریقہ کار جو زوجین کو جدا کرنے والا طریقہ ہے، جادو کے ذریعے ملایا نہیں،
جدا کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صبح شام کے اذکار پڑھے آدمی، اللہم انی اعوذ بک ان اذل و اذل و اذل و اذل و اظلم او اظلم و جلا و یجزل علیہ، یہ اذکار اس کے معنی آدمی صرف وہ جان لے وے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ مجھ کو ہدایت دے۔ اب ہدایت یہ کہ آپ اپنے شوہر سے کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، اپنی ساس سے کیسی بات چیت کر رہے ہیں، آپ کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دی، آپ نے صحیح طریقے سے کر لیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک جہالت یہ ہے، اس کی بنیاد پر شوہر قبضے میں نہیں ہوتا ہے لیکن دین نکل جاتا ہے، اور کبھی کبھی گھر بھی بگڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات اس قسم کے ہیں۔ یہاں تک معاملہ ہے جہالت ہمارے یہاں یہاں تک ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہو بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، علاج کرنے کے بجائے جھاڑ پھونک والے کے پاس لے کر کے گئے، اور وہ جاہل وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے۔ اب علاج نہیں ہوتا ہے، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ موت تک کے پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں تک کے واقعات میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شکایت ہوتی ہے تو اپنا محاسبہ کر کے آدمی اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے بجائے جھاڑ پھونک والے کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے، وہ اپنا پیسہ سیدھا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے گھروں میں، کاروبار میں، رشتوں میں بڑے اختلافات، اور اس کی وجہ سے مالی اعتبار سے بھی نقصان اور عقیدے کے اعتبار سے ہر حیثیت سے نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ چیزیں جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دے، دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ہفتے میں کہا تھا کہ جادوگر کتنی کوشش کر لے وے، اللہ نے جو تکلیف لکھی ہے اس سے زیادہ ہم کو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک بندے کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھ کو جتنی تکلیف لکھی ہے اس سے بڑھ کر کوئی پہنچا نہیں سکتا، تو خوف کیسے رہے گا؟ اب ہمارے یہاں دیکھیے خواتین میں کسی کے بارے میں مشہور ہو گیا ٹنین، اس سے خوفزدہ ہونے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں اس سے۔ خوف کی نام کی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ جھوٹا الزام ہوتا ہے، میں نے پچھلے ہفتہ بتایا تھا، اور پھر اس الزام کی بنیاد پر ایک پورے خاندان کو ذہنی اذیت میں دوچار کر دیا جاتا ہے، تو خوف نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، اس سے بچنے کا جو طریقہ، اگر بالفرض جادو کیا گیا، سب سے پہلی چیز علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ دیکھیے یہ جن، شیطان، جادو، یہ تمام چیزیں جو ہے عموماً اگر آپ غور کریں گے تو ایک خاص قسم کے طبقے کو آپ اس میں ملوث پائیں گے، خاص، مثلا جو جاہل ہو، عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہو، عمل میں انتہائی کمی پائی جاتی ہے، یہی لوگ آپ کو اس میں ملیں گے، اس میں ملوث ملیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، پیاری بات اس معنی میں کہ جادو اور جن وغیرہ کا جو معاملہ ہے، شیاطین وغیرہ کا، بالکل بیماری کی طرح ہے۔ جس شخص کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، موسم بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کچھ نیا کھا پی لے وے سب ہضم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، جیسے ہی موسم تبدیل ہوا اس کو زکام ہو گیا، سردی ہو گئی، تو ایسے ہی معاملہ ہے روحانی، جس کی روحانی قوت کمزور ہوتی ہے اس کے اوپر فوراً یہ تمام چیزیں اثر انداز ہونے لگتی ہے، اور جس کی روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے اس کے اوپر آپ یہ سب چیزیں نہیں پائیں گے۔ ہمارے شہر کا ایک واقعہ ہے کہ دوپہر کا وقت ایک گھر میں ایک عورت ٹنین آئی ہوئی ہے، جھوم جھام رہی ہے، تو اس گھر کے بزرگ گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ صحیح العقیدہ گھر کی لڑکی لے کر آؤ، یہ سب نہیں رہتا اس میں، یہ سب چیزیں نہیں رہتی ہے، میں پہلے ہی تم لوگوں کو تاکید کر رہا تھا لیکن تم لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ اب آپ دیکھیے اس میں بڑا عجیب و غریب اجراس اسی کے ساتھ لگا ہوا معاملہ ہے، حاضری وغیرہ کا جو ہے اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے ذرا سا، کیونکہ وہاں پر لوگ جب جاتے ہیں، حاضری آتی ہے تو وہاں پر بھی تعویذیں وغیرہ دی جاتی ہے، دم وغیرہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو حاضری آنا ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں جسم میں روح حلول کر گئی، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اصولی چیز یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے 5 عالم بنائے ہیں، 5۔ پہلا عالم ہے عالم ارواح۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے جب نکالا تو ہم ایک لمبی مدت تک وہاں رہے،
اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ہم سے یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر، یہ چیز سمجھ لیجیے تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہے۔ دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 2 مہینہ 3 مہینہ 5 مہینے تک کے جتنی اللہ کی مشیت ہوتی ہے، 6 مہینے میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، 7 مہینے میں بھی، اتنے دن وہ وہاں رہتا ہے رحم مادر میں۔ تیسرا عالم ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عالم حیات۔ چوتھا عالم ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک کا جو عالم ہے اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ پانچواں عالم ہے عالم آخرت، اللہ نے یہ 5 عالم بنائے۔ اب یہ چیز بھی ذہن نشین رہے کہ یہ جو عالم اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، ایک عالم میں جب آدمی رہے گا تو دوسرے عالم میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، جس عالم سے آدمی آگے بڑھ کر آ گیا تو اس عالم میں پیچھے نہیں جا سکتا۔ مثلا ہم 2 عالموں سے گزر کر کے یہاں تک آئے ہیں، ایک عالم ارواح اور دوسرا عالم رحم مادر، 2 عالم سے گزر کر آئے۔ دنیا کا کوئی شخص خواہ کسی بھی رتبے کا ہو، اگر یہ چاہے کہ عالم ارواح میں چلا جائے تو جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کی بجائے اگر ہم عالم برزخ میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ جس عالم میں اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، آپ اس عالم کے آگے پیچھے نہیں جا سکتے بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک آڑ ہے برزخ اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر مر گیا تو مرتے ہی وقت جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس کی روح عالم ارواح میں، عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جس کو ہم جیسے قبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پورا کے پورا برزخ ہے، ایک آڑ ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے برزخ، وہ برزخ میں چلا جاتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، کتاب مرقوم، اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو جو نیک ہوتے ہیں وہ علیین میں، اور جو بد ہوتے ہیں وہ سجین میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص عالم برزخ میں اگر پہنچ گیا تو اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ میں تو ایک مثال اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ پورے ایک عالم میں واپس اب آنے کی بات کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی مر گیا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام غزوے میں شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد اللہ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا، جو انعامات دیے، یعنی ان کی روحوں کو سبز پرندے کے کالم میں ڈھال دیا، وہ جنت میں جہاں سے چاہے رزق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ کچھ اور چاہیے؟ کہا رب العالمین ایک خواہش ہے، ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج تاکہ تیرے راستے میں لڑتے ہوئے شہادت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ سنت ہے کہ ایک مرتبہ بھیجنے کے بعد دوبارہ نہیں بھیجتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شہید تمنا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو جو شخص عالم برزخ میں چلا گیا اگر وہ نیک ہے تو وہاں اللہ کی انعامات سے سرفراز ہو رہا ہے، اگر وہ بد ہے تو عذاب سے دوچار ہو رہا ہے۔ بلکہ آپ پڑھیں گے احادیث میں کہ جب پورے آدمی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور جب اس کا جنازہ لے کر اس کے رشتہ دار چلتے ہیں تو وہ چیختا اور چلاتا ہے اور اپنے اہل خانہ سے کہتا ہے کہ تم کو اندازہ ہے تم مجھ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کتنی اذیت کے مقام پر، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو عالم برزخ، اب ایک آدمی جب مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا گیا تو وہ اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو لوگ کرتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں یہ۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 20 سال کا ہے، اب اس کو وہ جھومنا شروع کرتا ہے، پتہ چلا کہ فلاں نے خودکشی کی تھی، وہ آیا ہے، فلاں چل کر کے مرا تھا۔ اب یہاں پر ایک عجیب فلسفہ بنا لیا، خودکشی کیا تھا نا تو وقت سے پہلے مرا تھا تو اس کا ٹائم پورا نہیں ہوا، تو وہاں پر اس ٹائم کے ساتھ ہی اس کی انٹری اور اس کی داخلہ ہے، اس سے پہلے برزخ میں داخلہ نہیں ہے، اس لیے دنیا میں وہ اس کی روح بھٹکتے رہتی ہے۔ عجیب سی حالت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موت کا وقت اللہ نے متعین کر دیا، آدمی چاہے بھی تو نہیں مر سکتا، اگر اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہوا وقت ہو نہیں آیا ہے تو، اور کتنی بھی کوشش کرے بچ نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اور ایمان کی چیز ہے،
اس کی وجہ سے کسی کی روح معلق نہیں رہتی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو حاضری بھی اور وہ اس کی عمر 20 سال ہے اور 30 سال پہلے کے واقعات بالکل ایک دم ایسے بتاتا ہے جیسے وہ خود اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے تو یہ جو مرا تھا وہی نا، جیسے مالیگاؤں کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ مشاورت چوک میں فساد ہوا، 62 کا جو فساد تھا اس میں ایک شخص کو جلا دیا گیا۔ اب ایک اس کے جلے ہوئے 30 سال ہو رہا ہے، 30 35 40 سال، 15 سال کا بچہ جھومتا ہوا کہہ رہا ہے کہ تو فلاں وہاں کھڑا ہوا تھا، اور بالکل وہ اسی جگہ کھڑا تھا جس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ سب کا تو کہا کون ہے تو کہا کہ میں وہ ہوں جس کو جلائے تھے، اسی کی آتما ہوں، اسی کی روح ہوں۔ اب یہ دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ اب وہ سننے والے تو سمجھنے لگے کہ اتنا صحیح بتا رہا ہے، ایگزیکٹ بتا رہا ہے کہ تم فلاں جگہ کھڑا تھا جبکہ یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی سے، اور وہ اس کو بھڑکاتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے، راغب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر شخص کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ؟ کہا ہاں، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھ کو غالب کر دیا اس کے اوپر، یعنی میرے اوپر اس کا کچھ چلتا نہیں ہے۔ وہی شیطان 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو اس کو سب معلوم ہے۔ اب شیطان کا کام ہے عقیدہ خراب کرنا، تو کسی کے اوپر سوار ہو کر کے وہ سب باتیں بتاتا ہے، اور یہ عقیدہ یہ خراب کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور پھر دنیا بھر کی بدعقیدگی کی چیزیں چلتی ہے۔ مرنے کے بعد چاہے کوئی جل کر کے مرے، چاہے کوئی خودکشی کرے، چاہے کسی طرح بھی مرے، دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ ہمارے یہاں جو حاضری کا ہے، اس میں تو ایسے ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو نہ روزہ جانتے ہیں، نہ نماز جانتے ہیں، نہ کچھ۔ ہمارا ایک مرتبہ سابقہ پڑا ایک جگہ، محرم الحرام کے موقع پر وہ حضرت جھومنے لگے، تو مجھ کو بتایا لگا بھائی حاضری ہے۔ بچپن تھا، زیادہ سمجھداری نہیں تھی، تو میں ان کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو سورہ صافات ذرا تو سنائیے آپ مجھ کو۔ اب اس نے تو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، الف بے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، سورہ صافات کیسے سنائے؟ میں اڑ گیا، میں بولا تم سے قرآن سنوں گا میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حافظ تھے، چل کوئی ایک سورت سنا دے۔ حضرت تھوڑی دیر بعد حضرت حسین ہی چلے گئے، وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ یہ جو کرتے ہیں اصل میں شیطان ان کے جسموں میں حلول کرتا ہے، جو لوگوں کے عقیدے کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہوا ہے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ یہ بزرگ لوگ جو سواری کی شکل میں آتے ہیں لوگوں کے بدن میں، یہ کبھی نیک متقی آپ نے سنا؟ کسی بھی مسلک کے مفتی صاحب کے آج بدن میں آ گئے، آنکھ میں آ گئے جو کہتے ہیں، کبھی سنا آپ نے؟ کسی امام، کسی مولوی کے سنا؟ یہ ایسے ہی بد کردار، بے نمازی، جاہل، بے شرع لوگوں کے بدن میں کیسے آتے ہیں؟ شیطان اصل میں اسی مقام پر آ سکتا ہے۔ خیر، یہ ایک پہلو تھا جو پچھلے ہفتہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے یہاں اس سلسلے میں جو جادو ٹونے کے سلسلے میں پائی جاتی ہے چیزیں، خرابیاں، اس کے نام پر جو بیوقوف بنایا جاتا ہے، یعنی جو بندش کروائی جاتی ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کے گھر کی حفاظت کا جو سامان اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے وہ، اور جو تعویذ وغیرہ پہنائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان سے ہم محفوظ رہیں گے، یہ سب شرکیہ علوم ہیں جو تختی لکھ کر کے لگا دی جاتی ہے۔ اب اگر اس کو تعویذ کو لکھتے ہیں تو اس کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کسی مولوی کو لے کر جائے تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ جو ہمارے یہاں دیواروں پر آویزہ کی جاتی ہے، یہ تمام کے تمام غیر شرعی چیزیں ہیں، اس میں اکثر شرکیات اور کفریات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حقیقت میں جادو ہوتا، جادو کے نام پر، دین کے نام پر، جادو سے بچاؤ کے نام پر، آپ کے عقیدے اور دین پر جھاڑ پھونک کرنے والے، گنڈا تعویذ کرنے والے حملہ کرتے ہیں آپ کے مال پر اور آپ کے دین پر۔ اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے، اگر آپ کے گھر کو شیطان
اور ان تمام چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر میں شیطان نہیں ہوگا. آپ اذان دیجئے، اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. آپ گھر کے اندر قبرستان نہ بنائیے، ذکر و اذکار کیجئے، نوافل کیجئے. سوتے وقت تو آدمی اگر معوذتین پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس پورے گھر کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے گھر کی حفاظت کے یہ تمام چیزیں، بسم اللہ کر کے آپ دروازہ کھول لیے، بسم اللہ کر کے آپ دروازہ بند کر دیجیے. صبح گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص صبح 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثے، جادو ٹونے، جن شیطان تجھ سے حفاظت فرمائے گا. 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، حضرت جبرائیل نے یہ پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ پڑھیے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اوئیس کو ماں بے کلمہ، اگر آپ کسی کو دم کر رہے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے، اور اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، معاف کیجیے گا یہ اے اللہ میں تیری تمام مخلوقات کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اگر آپ لیٹرین جا رہے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے گا. تو دعا کا اہتمام کرنا ہے، دعا کی وجہ سے آدمی ان تمام چیزوں سے بچے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے. اب اس کی بجائے اگر کوئی آدمی شرک اور کفر والا کوئی کام کرتا ہے تو بچے گا تو نہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس کا عقیدہ تباہ ہوگا اور وہ ہلاک ہوگا. اسی لیے اپنے گھر میں اس بات کا معمول بنائیے صبح شام کے اذکار کا. اگر آدمی باوضو رہے گا تو یہ سب نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جادو ٹونے کے سلسلے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں. خود اگر دعا پڑھنے کا اہتمام کرنے لگے، خود دعائیں پڑھنے لگے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزوں میں کبھی بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کے عقیدہ خراب کرتے ہیں، دین خراب کرتے ہیں، اور لوگ ذہن میں یہ بیٹھا دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ذہن سے نکال لینا چاہیے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو بالکل نیچرل ہے، کبھی کبھی انسانی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ہے. ایسے واقعات شہر میں ہمارے بہت ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں ایسے. یعنی لوگوں کو یہ لگا، مالیگاؤں کا ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، اس کا میں بذات خود چشمدید گواہ ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں مشہور کر دیا جاتا ہے فلاں گھر میں شیطان ہے، فلاں جگہ گلی میں بغیر منڈی والا دکھائی دیتا ہے. عجیب بات کیا ہے کہ پختہ عقیدے والوں کو یہ سب دکھتا ہی نہیں ہے، کبھی نظر ہی نہیں آتا ہے. یہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہمارے مالیگاؤں کا ایک حقیقی واقعہ ہے کہ ایک اسکول کے پاس خواتین کی جو کارپوریشن کی بنی ہوئی بیت الخلا ہوتی ہے، وہاں دیوار پر ایک نوجوان سفید ڈریس میں بھاگتا تھا اور کچھ دور جا کر کے دیوار سے کود جاتا تھا. 3 روز سے معاملہ چل رہا تھا. اب جب انہوں نے خواتین نے یہ منظر بار بار دیکھا، اپنے لوگ گھر والوں سے کہا، تو نوجوانوں کا باقاعدہ ایک گروہ اس کو پکڑنے اور اس کو اچھی طرح کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ڈیوٹی دیا. لیکن وہ دور سے دیکھتے تھے تو برابر وہ دیوار پر سے دوڑتا ہوا جاتا تھا اور ایک خاص مقام پر کود جاتا تھا. اب پکڑے کس طرح؟ اب وہاں تو اندر جانے کی نوبت یہ تھا کہ ابھی کودا تو نکلنا چاہیے، تو نکلنے کے تمام راستوں پر پہنچے، لیکن کوئی نکل ہی نہیں رہا. 2 روز اس میں پریشان رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اصل میں تھوڑی دور پر ایک شخص بہت ساری وہ بھال لے کر آیا تھا، اور اس کو ایک ناپ کی وہ بھالوں کو بنانا تھا. تو اس نے کٹ کر کے سم رکھ لیا تھا. اب اس کو ایک خاص پوائنٹ پر رکھ کر کے جوڑنا تھا اس کو. تو جب اس کو ویلڈنگ کرتا تو سامنے بالکل ایک ایسا دروازہ رکھا ہوا تھا جس میں شیشہ رکھا ہوا تھا پرانا بھنگار کا. اب وہ اس پہ جب اس کا عکس ہو جاتا اور یہ جب اس کو آگے بڑھتا لے کر کے
تو اس دیوار پر بالکل ایسا عکس آتا تھا جیسے کوئی آدمی، بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا. لوگوں نے دیکھا کھڑے ہو کر کے، اور وہ جیسے ہی اس کا پوائنٹ ختم ہو بس وہ دیوار کے نیچے کودتا ہوا محسوس ہو، کیونکہ یہ نیچے کرے تو. اب نظر پڑ گئی جب اس کے اوپر، تو لوگوں کو جا کر کے کھڑا کیا گیا اور کہاں دوڑا ہوا آدمی. اب اس نے جب ویلڈنگ کرنا شروع کی تو وہ عکس میں شخص دوڑنے لگا. یہ ایک دو لوگوں کی بات نہیں تھی، ایک دو نہیں 50 لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ ہمارے یہاں جو اڑا دیا جاتا ہے. کبھی کبھی آدمی اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب اس کے قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقی صورت حال یہ ہے. اور آدمی کے دل کے اندر اگر ایمان مضبوط ہو، اگر آدمی کا عقیدہ پختہ ہو، فوراً وہ یہ کہتا ہے، فوراً یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. جن اور شیاطین کو اتنی فرصت نہیں ہے. کبھی کبھی حادثہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی کام کر دیا، غلطی کیا، تو وہ اس کی بنیاد پر اس سے بھڑ جاتے ہیں، ورنہ ان کا بھی سب کچھ ہے، خاندان اور تمام چیزیں ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی کی طرف اکساتے ہیں، برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں. شیاطین الانس اور شیاطین الجن بھی، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو لوگوں کو برائی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. چل، ارے میں ہوں نا، یہ وہی رہتے ہیں. تیرا بھائی ایسے بولا، تیرے کو ایسا جواب دینا چاہیے. بھائی بھائی کو لڑا دیتے ہیں، باپ بیٹے کو لڑا دیتے ہیں، یہ سب وہی رہتے ہیں. خواتین میں ایسا تیری ساتھ ایسے، تو ایسے کرنا. اب یہ تو بول رہے ہیں مگر گھر بگڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے. یہ سب اسی میں. جو کچھ لوگوں نے 8 قسمیں بیان کی ہے جادو کی، اس میں یہ بھی ہے، گھروں کو جو بگاڑنے کا ہے، جو غلط مشورے دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں جو بظاہر ایسی نظر آتی ہے، لیکن عقیدہ اگر پختہ رہے گا تو آدمی کو اثر انداز نہیں ہوگی. اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ جادوگروں اور جھاڑ پھونک والوں کے پاس جانا چاہیے. خود دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. خود اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کی خواتین کو خاص طور سے اس کے بارے میں کہیں کہ وہ خود دعاؤں کا اہتمام کریں. اپنے بچے کو اگر آپ دعا پڑھ کر پھونک دیں گے، صبح شام کے اذکار اگر پڑھ کر پھونکتے میں، تو ہرگز انشاءاللہ العزیز اس کو کوئی چیز اذیت اور تکلیف نہیں پہنچا پائے گی. بچپن سے اس کا عقیدہ مضبوط رکھیں، اس کا عقیدہ بنا کر کے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے، نفع نہ پہنچائے. اگر آپ سیکھیں گے، اللہ نے یہ فیصلہ دیا ہے، نقصان تو اللہ کی مرضی کے بغیر پہنچا نہیں سکتے، لیکن سیکھنے والے کو اللہ نے کہا اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. اور بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں وہ انتہائی ناکام ہوگا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش یہ جانتے، جھاڑ پھونک، جادو ٹونا بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں آدمی چاہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات بگڑ جائیں، اپنے معاملات درست ہو جائیں. یہ ہوتا نہیں ہے. اس کا ضابطہ اللہ نے جو بیان کیا اسی کے مطابق ہوگا. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ہی نہیں ملتا اگر یہ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، ایمان والے. آمنو کا لفظ قرآن میں جو بار بار آیا مطلب ماننے والا. اگر یہ ایمان والے ہو جاتے، متقی، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاتے، تو اللہ رب العالمین بہترین ثواب دیتا. ایمان لانے والا کفر کا کام کبھی نہیں کرے گا. متقی آدمی، اللہ سے ڈرنے والا آدمی گناہ کا کام، نافرمانی کا کام کبھی نہیں کرے گا. اور جو لوگ یہ نہیں کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر پائیں گے. یہاں سے ذرا سا مضمون بدل رہا ہے مگر بہرحال ترجمہ کر دیتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے ایمان والو، تم نبی کو راعینا نہ کہنا، نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اصل میں خاص پس منظر ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہودیوں کا یہ تذکرہ اتنی تفصیل سے کیوں ہے. یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام بھی رعینا کہتے تھے.
یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس میں ذرا سا زیر کی طرف راغب کر دیتے تھے اس کو، رائنا ایسے کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے کہا یہ مت کرو۔ کیوں وہ ایسا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوتے تھے تو تضحیق کرتے تھے آپ کی، مقصد یہ رہتا تھا، جیسے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ جب وہ مسلمانوں کو سلام کہتے تھے تو السلام علیکم کی بجائے لام غائب کر دیتے تھے، السلام علیکم، بد دعا، تمہارے لیے تباہی، تمہارے لیے بربادی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو جواب دیا کرو وعلیکم، تمہارے لیے بھی، یعنی جو بد دعا تم ہم کو دے رہا ہے وہی بد دعا تیری طرف۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن کے خلاف کافر کی بد دعا قبول نہیں ہوگی، نہیں ہوگی قبول، اگر دین اور ایمان کی بنیاد پر وہ دیتا ہے تو، اور اگر مومن دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس میں بہت ساری بحثیں آئیں گی انشاءاللہ، جیسے یہ حکم دیا کہ تم یہ جملہ بھی نہ کہو جس سے تمہارا نکل جائے۔ دوسری بات، دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں منع فرمایا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب میں صرف وہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی جو کچھ بحثیں ہیں، یہاں سے اصل میں مضمون بدل رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بیان کروں گا۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا بھلائی اور خیر مل رہا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز میں آئندہ ہفتہ بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس قسم کی چیزیں، کفر اور شرک کی چیزیں، ایمان کی کمزوری کی چیزیں، رب العالمین ان سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اداروں میں بطور خاص تعلیمی اداروں میں ڈونیشن کے نام پر رقومات لینا، یہ دینا شریعت اسلامیہ کے مطابق کیسا ہے؟ دیکھیے، کسی چیز کا نام اگر تبدیل کر دیا جائے تو حکم نہیں بدلتا ہے۔ ہمارے یہاں خوبصورت نام اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈونیشن، یہ اصل میں ہے رشوت۔ اگر آپ اس کا نام تبدیل کر دیتے ہیں تو اس کی جو شریعت میں اس کے سلسلے میں جو احکامات ہیں وہ نہیں بدلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رشوت کا لینے والا، رشوت کا دینے والا، دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بطور خاص مالیگاؤں میں اس سلسلے میں ایک فتویٰ آیا اور اس میں مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو ڈونیشن لیا جا رہا ہے، جو رشوت لی جا رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، حرام ہے، یہ اس کا لینے والا جائز کام نہیں کر رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر جو ڈونیشن لیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کی کچھ توجیحات بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ توجیح بیان کی جاتی ہے کہ بھائی ایک ٹیچر کو پرماننٹ کرنے کے لیے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جو روپیہ ہم کو بھرنا ہے وہ روپیہ ہم لیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان مقامات پر بھی رشوت اور یہاں بھی رشوت کیوں آئی؟ اسی طبقے کے لوگوں نے بیان کیا کہ جب ان آفیسران کو یہ معلوم پڑا کہ ایک سیٹ کا یہ اتنا رشوت لیتے ہیں تو انہوں نے پھر کاغذات آگے بڑھانے کے لیے اپنا بھی کھانا شروع کر دیا، اور وہاں جتنا سرمایہ لگتا ہے اس سے ڈبل سرمایہ آپ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دوسری چیز، اگر کسی کے لڑکے کے اندر صلاحیت ہے، باصلاحیت آدمی ہے، اس کا حق ہے، یہ اس کا حق مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک سر مجھ کو بتا رہے تھے
کہ ایک بچے کو 15 لاکھ روپیہ ڈونیشن دے کر کے سیٹ پر لگایا گیا. اب جب اس کو اسکول میں کلاس میں بھیجا گیا تو وہ پڑھا ہی نہیں پا رہا تھا بچوں کو. 2 روز کے بعد وہ چاک اور مسٹر لا کر کے آفس میں جمع کرایا اور وہ کہا میرے اندر یہ نہیں ہے صلاحیت کہ میں پڑھا سکوں. اس کو واپس دے کر دوسرے کو لگایا گیا. ایک ٹیچر ہم کو بتا رہے ہیں کہ ایک اسکول کے اندر وہ جب اس کے لیے گئے انٹرویو دینے کے لیے، یہ صورتحال ہے، یہ دیکھیے انٹرویو دینے کے لیے جب گئے تو وہاں مینجمنٹ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے سوال کیا، ایک تو سوالات کیا تو ایک نے پوچھا ان سے، اب یہ ہسٹری ان کا مین سبجیکٹ تھا، تو پوچھا کہ کیا تم پڑھا سکتے ہو؟ تو بولے میں اصل میں ہسٹری کے جو ہے مین سبجیکٹ تو میرا ہسٹری ہے، میں ہسٹری کا ٹیچر ہوں. تو مینجمنٹ میں ایک صاحب کہتے ہیں وہ سب جانے دے، تو تاریخ پڑھا لے گا. یہ وہ ٹیچر بیان کر رہے ہیں جن سے کہا گیا. تو تیسرا شخص مینجمنٹ کا کہتا ہے تو ہسٹری اور تاریخ یہ سب ایک طرف رکھ، اتنا پیسہ لگے گا، بول تو دے لے گا، وہ تو کیا پڑھائے گا تیرا مسئلہ ہے. اس کو آپ تعلیمی ادارہ کہیں گے؟ آپ ایک نااہل ٹیچر کو قوم پر لاد کر کے نسلوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور نسلوں کو خراب کر رہے ہیں. معمولی چیز ہے یہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا اللہ تعالیٰ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. ابھی پچھلے ہفتے میں مجھ کو ایک ٹیچر کہنے لگے، ان کے اسکول میں ایک ٹیچر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تو سمجھانا دور کی بات ہے، اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے. لیکن مینجمنٹ کا مطالبہ اس نے پورا کیا تھا. آپ اپنی جیب بھرنے کے لیے باصلاحیت اساتذہ اور باصلاحیت جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، ٹیچرس ہیں، ان کا تو استحصال کر رہے ہیں، لیکن ان بچوں کے مستقبل سے جو کھلواڑ کر رہے ہو معمولی چیز نہیں ہے ان بچوں کے. اچھا پھر یہ سر سید بھی بنے ہوئے ہیں آج کے اور معمار قوم کس بنیاد پر؟ تاجروں کی طرح جب یہ تجارت کرنے ہیں اداروں کو لے کر بیٹھ کر کے، کس بنیاد پر ان کو معمار قوم اور قوم کا رہبر اور رہنما کہا جائے تعلیم کے سلسلے میں؟ اگر غریب بچہ ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. ہمارے اداروں کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ ادارے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا مشہور ہے. جب مکہ فتح کیا آپ نے، قرآن کے 5 پارے کی آیت ہے اور اسی تناظر میں ہے یہ باصلاحیت لوگوں کا حق مارنا اور ان کی جگہ صرف جس کے پاس سرمایہ ہے اس کو سروس دینا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، میں وہ آیت سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور فرعون کا. ذرا غور کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جو ہے مصر کا واقعہ ہے. مصر دنیا کے نقشے میں ایک چھوٹا سا مصر کے اندر، پورے مصر کا واقعہ نہیں، فرعون کا دربار، اس کی کیا حیثیت بنتی ہے فرعون کے دربار کی پوری دنیا کے سامنے؟ ایک چھوٹی سی جگہ، اس میں 2 لوگوں کا مکالمہ، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے قرآن جیسی ابدی کتاب میں اس کو نقل کیا، قیامت تک کے پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے اس میں سبق بہت بڑا ہے. فرعون تخت و تاج کا مالک تھا، اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس اختیار تھا، اس کے پاس فوج تھی. تو کیا کہتا تھا تخت پر بیٹھ کر؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اگر آپ غور کریں تو ہر کسی میں کچھ نہ کچھ فرعونیت پائی جاتی ہے. ذرا سا اختیار ملتا ہے آدمی کو اور بولتا ہے انا ربکم الاعلی. جتنا اختیار رہتا ہے اسلے میں کہتا ہے. کبھی گھر کے اندر پورا کاروبار ہاتھ میں مل گیا تو بس وہیں پر اس کا لہجہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. کسی ادارے میں ذمہ دار ہو گیا انا ربکم الاعلی. ہر شخص میں کچھ نہ کچھ فرعونیت پائی جاتی ہے. اس فرعونی مزاج کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس قوت و اختیار، طاقت اور غلبہ آنے کے بعد اصولوں کی سوداگری کرتے ہو آپ یا اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. انا ربکم الاعلی آپ بولتے ہو. اس کے پاس تھی حکومت تھی، فوج تھی، اس نے کہا ہمارے پاس ادارہ رہتا ہے ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اب قرآن سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 5 پارے کی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو.
یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، پانچواں پارہ اٹھا کر دیکھیے، جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، عثمان بن طلحہ، یہ ان کا جو پورا گھرانہ تھا، کعبۃ اللہ کی چابی انہیں کے یہاں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح سے پہلے، ہجرت سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ عثمان بن طلحہ نے کلید بردار تھی، چابی لگائی، تالا لگایا اور گردن میں چابی ڈالی اور کھیلتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جس کو چاہے داخل ہوتے ہیں، دیویں جس کو نہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ کون تھا جو آپ کے سامنے زبان لب کشائی کر سکتا تھا؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، ایسے جرنیل آپ کے دائیں بائیں تھے جو ایک اشارے پر کسی بھی گردن اڑا سکتے تھے، ایسے سورما اور جرنیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ پہنچے تو آپ کے داماد، آپ کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، اب ان کو منظر یاد تھا۔ تو کعبۃ اللہ جو ہے، اس کی ذمہ داری الگ الگ قبیلوں کو تھی۔ تو اللہ کے نبی کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ہاشم، ان کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا، سقایا کی ذمہ داری، اور کلید برداری کی ذمہ داری یہ اس گھرانے میں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کو یہ چابی دے دیجئے، ہمارے قبیلے میں 2 شرف آ جائیں گے، ایک تو سقایا کی اور دوسرا کلید برداری کی بھی، یعنی کنجی بھی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی حضرت عثمان بن طلحہ سے، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج وفا کا دن ہے، ایفاء عہد کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی حضرت عثمان بن طلحہ کی کو لوٹائی، اور پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ذرا سوچو، آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے یہاں تو اگر مینجمنٹ کا رشتہ دار بی ایڈ یا ٹی ایڈ کر لے میں تو پھر گاؤں میں کوئی باصلاحیت نہیں بچتا ہے۔ حالانکہ ٹیچر اگر آپ لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ٹیچر بہت زیادہ ڈگری ہے، بہت وسیع مطالعہ ہے، اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہونا چاہیے انتقالی صلاحیت۔ اپنے اندر کی جو چیز ہے وہ بچوں میں منتقل کرتے ہوئے، جتنی اچھی یہ صلاحیت ہے اتنا کامیاب ٹیچر۔ دعوت کے میدان میں بھی یہی چیز ہے، آپ اپنی بات سامنے والے کے درمیان اندر اگر منتقل کر دیے، ایک آدمی بہت اچھا قلم کار ہو سکتا ہے، کوئی عالم ایسا ہو سکتا ہے کہ 50 کتابوں نہیں، سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہو، تقریر کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، صلاحیت دیکھی جاتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جائے گا، دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیدا کر سکے گی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، دھول اڑتی ہوئی دیکھی، جب دھول ہٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بالکل اکیلے آ کر لشکر میں ملے تھے۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں اشکبار گئی اور ارشاد فرمایا، ابا ذر، یا ابا ذر، اے ابو ذر، تم دنیا میں آئے بھی اکیلے۔ ابو ذر آیا بھی اکیلا اور جائے گا بھی اکیلا۔ کیا ہوا تھا؟ ان کا ایک معاملہ تھا تو جس کی وجہ سے مدینہ سے کچھ دور مقام رفضہ پر گئے، بالکل اکیلے رہتے تھے۔ ان کی جب وفات کا وقت قریب ہوا تو چونکہ ان کو پوری بات کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی وجہ سے تھا، آپ کے فرمان کی وجہ سے، تو آپ کا جب وقت قریب آیا موت کا تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھ کو غسل دے کر کے راستے پر میری میت رکھ دینا، اور ایک حجاج کا قافلہ ادھر سے گزرے گا اور ان کو روک دینا، وہ میرے سب معاملات کریں گے، تدفین کریں گے اور ان کو کھانا کھلا کر بیچنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے حج کے لیے آئے، راستے میں ایک خاتون کو دیکھا جو آڑ کر کے بیٹھی ہوئی اور ایک لاشا رکھا ہوا ہے، رک گئے۔ خاتون نے کہا اپنے بھائی کی تدفین کر جاؤ۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی چہرے پر سے آپ نے کپڑا ہٹایا، حضرت ابو ذر غفاری کے چہرے پر نظر پڑی، آنکھیں اس کو باہر ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا۔ پھر آپ نے تکفین کی، اور اس کے بعد کھانے کے لیے جب کہا تو رونے لگے، کہا تمہارے بھائی نے اس کی تاکید کی ہے۔ اس ابو ذر، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جائے دنیا ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اگر تم تین رہنا تو امیر نہیں بننا، امیر نہ بننا، تمہارے اندر میں یہ صلاحیت نہیں پاتا۔ صلاحیت ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ باصلاحیت افراد کو جو اس کے اہل ہوں، اللہ رب العالمین نے ایک ادارہ ان کو دیا ہے، ایک ادارہ اگر وہ چلا رہے ہیں، قوم کے افراد اپنے بچوں کو ان کو سپرد کر رہے ہیں، تو یہ امانت ہے قوم کی، ان امانت کو خائنوں کے ہاتھوں میں ان کو نہیں دینا چاہیے، جو اس میں خیانت کریں، جو نااہلی کریں، جو ان کی ذمہ داری کو کما قو نہ ادا کریں۔ اور اگر پیسہ لے کر کے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہر وہ بچہ جس کے فیوچر سے انہوں نے کھیلا اور جس کی تعلیم سے انہوں نے کھیلا، سب کا ان کو جواب دینا ہے روز محشر، اور رشوت کے اس جرم کا بھی جواب دینا ہے۔ یعنی یہ جرم ایک پہلو لیے نہیں کہ یہ نہیں ہے، کئی پہلو لیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ بس آخری جملے کے مطابق رشوت لینا دینا، کسی باصلاحیت فرد کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، حق نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق کو دے دینا، یہ تمام چیزیں شرعی بنیاد پر درست رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔